بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین خبروں اور کچھ اہم ترین واقعات کے ساتھ۔ ناظرین، کپتان اور آرمی چیف کے درمیان جو مذاکرات ٹریک 2 مذاکرات دوست ہمسایہ ممالک چین اور سعودی عرب کی وساطت سے ہوئے اور کامیاب ہو چکے ہیں، الحمدللہ اب ان پر صرف عمل درآمد کا آغاز ہونا باقی ہے۔ اور اس حوالے سے جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں علی امین گنڈا پور، آج انہوں نے بڑا زوردار اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ جو مذاکرات ہوں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہ ہم کسی سے چھپ کر، چوری چھپے، ڈر کر، خوفزدہ ہو کر نہیں کریں گے، بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر سب کے سامنے کریں گے کہ اگر نون لیگ مذاکرات کر سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اگر پیپلز پارٹی مذاکرات کر سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو پھر پی ٹی آئی کیوں نہیں کر سکتی، جس کو عوام نے بھرپور مینڈیٹ دیا ہے۔ اور عمران خان جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے اس حد تک جا کر کبھی بھی فوج کی اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی بحیثیت مجموعی مخالفت نہیں کی جو نون لیگ کرتی رہی ہے۔ تو اس لیے نون لیگ تو تھوکا ہوا چاٹتی ہے، کئی بار تھوکا ہوا چاٹ چکی ہے، لیکن پی ٹی آئی نے تو کوئی ایسی بات پہلے کبھی نہیں کی۔ اور اس وقت جو واقعات پیش آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بھگدڑ مچی ہوئی ہے پی ڈی ایم 2 سرکار کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کی قیادت کے درمیان اور ارکان اسمبلی کے درمیان۔ ہنگامی صلاح مشورے ہو رہے ہیں، پیغامات بھیجے جا رہے ہیں، پیغامات وصول کیے جا رہے ہیں۔ محسن نقوی کو فوری طور پر کراچی طلب کیا ہے جناب آصف علی زرداری نے، حالانکہ یہ ملاقات اسلام آباد ایوان صدر میں بھی ہو سکتی تھی، لیکن وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ بگنگ کا خدشہ ہوتا ہے کہ وہ گفتگو ریکارڈ ہو جاتی ہے، اس لیے جناب آصف علی زرداری صدر پاکستان بلاول ہاؤس کراچی پہنچ گئے ہیں۔ اور وہاں پر جو وزیر داخلہ ہیں، وفاقی وزیر داخلہ، انہیں کراچی اور سندھ میں امن و امان کے ایشو پر ایک اہم اجلاس کے بہانے سے بلایا گیا ہے، جس میں وزیر اعلیٰ سندھ بھی شریک ہوں گے اور صوبائی وزیر داخلہ بھی شریک ہوں گے۔ اس رسمی اجلاس کے بعد ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ایک طویل ملاقات ہوگی، ون آن ون ملاقات جناب صدر پاکستان آصف علی زرداری اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے ساتھ۔ اور محسن نقوی کو آپ جانتے ہی ہیں کہ ان کے آرمی چیف کے ساتھ کس طرح کے انتہائی قریبی مراسم ہیں، اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ رشتہ داری بھی ہے دور نزدیک کی۔ تو اس لیے آرمی چیف کے نام بہت اہم پیغام آصف علی زرداری کا آج شام تک پہنچ جائے گا، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ دوسری طرف عمران خان کی ہدایت پر مولانا فضل الرحمان سے ہنگامی رابطے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ آپ اپنی پوزیشن واضح کریں، آپ ہمارے ساتھ ہیں یا نواز شریف کے ساتھ ہیں یا آصف علی زرداری کے ساتھ ہیں، آپ کس کے ساتھ ہیں، آپ اپنی پوزیشن کلیئر کریں۔ اگر ہمارے ساتھ ہیں تو پھر آپ آئیں اور جو ہم گرینڈ اپوزیشن الائنس تشکیل دے رہے ہیں آپ اس میں شامل ہوں اور جو احتجاجی تحریک چلنے جا رہی ہے اس کا حصہ بنیں۔ بصورت دیگر ہمیں اپنی پوزیشن کلیئر کریں۔ یہ صورتحال مولانا فضل الرحمان کو بھی گرینڈ اپوزیشن الائنس میں جاتا دیکھ کر نواز شریف کے ہاتھوں کے طوطے بھی اڑے ہوئے ہیں، اس لیے انہوں نے بھی ہنگامی طور پر کال کر کے جو سمدھی ہیں مولانا فضل الرحمان کے گورنر خیبر پختونخوا، انہیں طلب کیا ہے جاتی عمرہ میں، اور ان کے ساتھ بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے اور مولانا کے نام ایک ہنگامی پیغام دے کر انہیں آج روانہ کیا گیا ہے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بھگدڑ مچی ہوئی ہے سرکار میں، پی ڈی ایم 2 سرکار میں، امپورٹڈ 2 سرکار میں۔ اور کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ صرف یہی ہے کہ یہ جو بات ہے وہ اب لیک ہو گئی ہے، اب سامنے آ گئی ہے کہ آئندہ جو 10 سال کے لیے وزارت عظمیٰ ایک مستحکم سیاسی حکومت کا جو چین کا بڑا مطالبہ تھا، اس حوالے سے آخر کار اسٹیبلشمنٹ کی نگاہ انتخاب پی ٹی آئی اور عمران خان پر آ کر ٹھہر گئی ہے۔ اور جو گرینڈ اپوزیشن الائنس کے حوالے سے نہ صرف اے این پی سے نہ صرف مولانا سے دوبارہ رابطہ کیا جا رہا ہے، بلکہ جو سندھ کی سب سے بڑی سیاسی قوت ہے اندرون سندھ کی جی ڈی اے الائنس کے ساتھ بھی ہنگامی رابطے دوبارہ کیے گئے ہیں۔ اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اگلے 48 سے 72 گھنٹوں کے درمیان جی ڈی اے کی طرف سے کوئی بڑا فیصلہ بھی سامنے آ سکتا ہے۔ جو بھی وہ صورتحال ہوئی ناظرین، اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔
दूसरी तरफ कप्तान ने आर्डर कर दिया है कि जो कल की समाअत में जस्टिस काजी फायज ईसा ने का भयानक चेहरा और भयानक किरदार जो बेनकाब हुआ है कि किस तरह जो चारों हाई कोर्ट से पाकिस्तान की पांचों उन्होंने भी जब कह दिया कि मुदाखलत हो रही है और जो 6 रुकनी बेंच समाप्त कर रहा है उसके भी 3-4 अरकान ने बिल्कुल वाज़े समझ लें कि अपने माइंड का इजहार कर दिया कि मुदाखलत हो रही है और इसको रोका जाना चाहिए। तो इस दौरान काजी फायज ईसा ने जो ड्रामा किया और बार बार ये कहने लगे जनाब मेरे दौर में कुछ नहीं हो रहा, मेरे दौर में कुछ नहीं हो रहा। तो आपके दौर में जो कुछ हो रहा है काजी साहब, अब पीटीआई वो एक एक करके गिनवाएगी और आपके शर्मनाक किरदार को बेनकाब करने का कप्तान ने भी फैसला कर लिया है और अपनी टीम के जिम्मे भी लगा दिया है। और अब आप देखेंगे कि आपको ये ड्रामेबाजी नहीं करने दी जाएगी जो आप नवाज शरीफ के और आसिफ जरदारी के इशारे पर कर रहे हैं और इस केस को तूल देना चाहते हैं। आप इस मामले को लटका नहीं सकेंगे क्योंकि इतना प्रेशर डेवलप होने जा रहा है अवामी सतह पर एक तहरीक के जरिए और वकला भी सामने आने वाले हैं और जो मीडिया है वो भी अब खुलकर आपसे सवालात करेगा और जो लाइव स्ट्रीम आपने शुरू तो कर ली थी अब ये कंबल बन जाएगी आपके लिए, ये हम आपको पेशगी खबर दे रहे हैं। तो नाज़रीन ये सारी तफसीलात इस जरदारी और मोहसिन नकवी की मुलाकात, मौलाना के नाम नवाज शरीफ का खुफिया पैगाम और जो सियासी भगदड़ मची हुई है और ख़ास तौर पर जो काजी फायज ईसा के कपड़े उतारने का मिशन शुरू हुआ, इस हवाले से क्या कहा गया है आज ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उस हवाले से। और एक और अहम खबर जो आपके लिए हम लेकर आए हैं वो ये है कि जो अब जहांगीर तरीन और अलीम खान की जमात से भी पत्ते गिरने लग गए हैं और एक साबिक खातून एमपीए ने आज अपना इस्तीफा दे दिया है कि बागबा ने आग दी जब आशियाने को मेरे, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। अब कश्ती से लोग उतरना शुरू हो गए हैं। कोई ज़माना था कि लोग पीटीआई छोड़कर जा रहे थे और अब लोग आईपीपी छोड़कर जा रहे हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अलीम खान बहुत बड़े लीडर बनने की कोशिश में थे लेकिन उनके अब चंद तिनके ही बच गए हैं। और सूरत हाल ये है कि पीटीआई ने तमाम सियासी जमातों के साथ जो इश्तराक अमल है उस पर गौर शुरू कर दिया है। यहीं से आज की इस वीडियो का असर नो आगाज़ करेंगे। हाँ, गंदम के बहरान का नाज़रीन बहुत संगीन सूरत हाल बनी हुई है, उसकी भी कुछ तफसील आपके साथ हम शेयर करेंगे। और जो बिलावल हाउस में आज इजलास शुरू हुआ है, अभी तकरीबन 4 बजे शुरू होने वाला है, तो उसकी भी तफसील आपको बताएंगे जिसमें मोहसिन नकवी साहब खुसूसी शिरकत करेंगे और उसके बाद 1-on-1 मुलाकात दोनों रहनुमाओं के दरमियान होगी, उसकी भी तफसील है हमारे पास। गंदम का जो अभी खरीदारी शुरू हुई है पास्को की तरफ से, उसका बारदाना पंजाब में बेचा जाने लग गया है। किसानों को देने की बजाय आड़तियों को बारदाना यानी जो बोरियां होती हैं वो दी जा रही हैं और फिर वो आड़तियों से वो फसल खरीदी जाएगी जिन्होंने 3,3200 मार्केट से खरीद रखी है और वो सरकार को 4,000 के हिसाब से फरोख्त करेंगे। और जो फ्लोर मिल्स हैं उन्होंने अब स्मगलिंग की भी इजाज़त मांग ली है और 800 से 12,000 रुपए, 1,000 से 800 रुपए फी मन यानी आटे और गंदम की कीमत में इतना खौफनाक जो फ़र्क है आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। तो ये जो फ्लोर मिल्स मालकान है, महकमा खुराक है और नून लीग है और पीपल्स पार्टी है, इन सब की मिली भगत से काश्तकारों की जेब पर खरबों रुपए का डाका डाला गया है गंदम के मौजूदा बहरान की वजह से। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर नवंबर या अक्टूबर में आम इंतखाबात हो गए तो पिछले 8 फरवरी के इलेक्शन में जो थोड़े बहुत वोट इन्हें देहाती इलाकों से मिल गए थे आइंदा वो नहीं मिलेंगे और इनकी जमानतें जब्त होंगी। तो ये सारी तफसील आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि जो मामलात हैं हुकूमत के वो किस तरीके से बर्बादी और तबाही की तरफ जा रहे हैं और इमरान खान को किस तरीके से जो दोस्त ममालिक हैं उन्होंने मुंतखब कर लिया है कि वाहिद इमरान खान ही एक ऐसी कुव्वत है कि वो इस मुल्क को इस्तेहकाम भी दे सकते हैं। और 10 साला मुस्तहकम सियासी हुकूमत की जो शर्त है चीन की वो भी सिर्फ इमरान खान और उनकी इत्तेहादी जमातें ही पूरी कर सकती हैं। और अब इमरान खान सिर्फ एहतजाजी तहरीक के हवाले से मुज़ाकरात नहीं कर रहे, ज़राए का नाज़रीन ये कहना है, बल्कि अगले सेटअप में भी वो जो आज एहतजाजी तहरीक में इमरान खान के साथ शामिल होंगी सियासी कुव्वतें, वो अगली जो हुकूमत होगी उसमें भी इत्तेहादी होंगी, ये भी फैसला कर लिया गया है। और यही पैगाम लेकर GDA के पास भी जा रहे हैं। कप्तान के जो एलची हैं
وہ مولانا فضل الرحمان کے پاس بھی جا رہے ہیں اور جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کے پاس بھی جا رہے ہیں۔ یہ ساری تفصیل ناظرین بیان کرنے سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ایسی ہی آنے والی ایکسکلوسیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تو ناظرین آغاز کرتے ہیں فضل الرحمان سے جو ہنگامی رابطہ کا فیصلہ کیا گیا ہے اس سے، کیونکہ یہ سب سے اہم خبر ہے، کیونکہ فضل الرحمان ابھی تک آپ کے نوٹس میں ہوگا کہ وہ گو مگو کی صورتحال سے دوچار ہیں اور انہیں اب ان سے حتمی سمجھ لے کہ فیصلہ لیا جا رہا ہے کہ آپ یہ بتا دیں کہ آپ کس کے ساتھ ہیں۔ خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف کا مولانا فضل الرحمان سے فوری رابطے کا فیصلہ۔ مولانا فضل الرحمان کو احتجاجی تحریک میں شامل ہونے کے لیے باقاعدہ دعوت دی جائے گی۔ پہلے تو سمجھو کہ میل ملاقات کے لیے ہی جاتے تھے اور مشاورت کے لیے جاتے تھے، اب آفیشلی انہیں دعوت دی جائے گی کہ آپ آئیں اور شامل ہوں اور جو سیاسی جماعتیں مل کر یہ احتجاجی تحریک چلائیں، اور نہ صرف یہ احتجاجی تحریک مل کر چلائیں بلکہ جو اگلا سیٹ اپ ہے، اگلے 5 سال کی جو حکومت ہے یا 4.5 سال کی جو حکومت ہوگی، اب فارم 45 کا فیصلہ تو آنے والا ہے، جو ہائی کورٹس ہیں انہوں نے تو اپنا مائنڈ ظاہر کر دیا ہے کہ اب وہ مزید یہ ڈکٹیشن نہیں لیں گی، مزید دباؤ قبول نہیں کریں گی۔ تو اس حوالے سے مولانا سے اب باقاعدہ دعوت دینے کے لیے ایک کمیٹی قائم کر دی گئی ہے اور کمیٹی کے سربراہ جو ہیں اسد کیسر ہیں، اور انہوں نے اپنے جو پارٹی ارکان ہیں ان سے گزشتہ رات تمام مشاورت مکمل کر لی ہے، اور اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پارٹی کی سینئر قیادت سے جو مشاورت ہوئی اور عمران خان سے جو گفتگو ہوئی اس کے تناظر میں بہت ہی اہم پیغام لے کر جو وفد ہے پی ٹی آئی کا وہ مولانا سے ملنے جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس ویڈیو کی اشاعت تک یہ خبر آ جائے کہ ملاقات کا فیصلہ ہو گیا ہے یا ملاقات ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے۔ تو دوسری طرف ایک طرف یہ صورتحال ہے اور دوسری طرف جو میاں محمد نواز شریف ہیں انہوں نے ہنگامی رابطہ کیا ہے، ان کے سمدی مولانا فضل الرحمان کے جو سمدی ہیں اور موجودہ گورنر خیبر پختونخوا ہیں جناب حاجی غلام علی صاحب، ان سے جو ملاقات ہوئی ہے اب اس کی آپ خبر سن لیں۔ خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی نے مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف سے ملاقات کی ہے۔ حاجی غلام علی نے لاہور میں جاتی عمرہ پہنچ کر نواز شریف سے ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف بھی موجود تھیں۔ تو ناظرین آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مولانا کو اپنے دام میں پھنسانے کے لیے اب آخری اور سب سے بڑا اور زوردار پیغام بھجوایا گیا ہے کہ جس میں جو میاں نواز شریف بھی موجود تھے اور محترمہ مریم نواز شریف بھی موجود تھیں، اور ان سے کہا گیا کہ مولانا کو جا کے سمجھائیں کہ خدا کا خوف کریں، کیوں آپ خود بھی برباد ہونا چاہتے ہیں اور ہمیں بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن مولانا بہت برہم ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن وہ بہت زوردار بھی کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے جب بالکل دیگ پک گئی ہے اس وقت تک اپنے آپ کو الگ رکھا ہوا ہے، نہ وہ پی ٹی آئی کی طرف گئے ہیں نہ نون لیگ کی طرف۔ بہت بہترین بارگینر ہے مولانا، اور اب چونکہ دونوں طرف سے بہت زوردار پیشکشیں ہوں گی، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ مولانا کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ مولانا کی حمایت کا جو اونٹ ہے، باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو بھی کی گئی، اور مریم نواز شریف نے کہا کہ جی انشاءاللہ پنجاب دیگر صوبوں کے لیے بڑے بھائی کا کردار ادا کرتا نظر آئے گا، اور یہ بڑی تفصیل ہے خبر میں، لیکن ہمارا مطلب یہیں تک تھا کہ دیکھ لیں کس طرح بھگدڑ مچی ہوئی ہے اور رابطے ہو رہے ہیں، اور ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان کو سیاست نہیں آتی، سیاست نہیں آتی تو جیل میں بیٹھ کے اس نے پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ یہ جناب صورتحال ہے۔ اب سن لیں جو آصف علی زرداری نے طلب کیا ہے جس امن و امان کے حوالے سے کانفرنس کے لیے جناب محسن نقوی کو، لیکن اصل مقصد جو ہے وہ آرمی چیف کے نام ایک حتمی پیغام دینا ہے، یا سمجھے کہ ایک منت ترلا پروگرام ہے وہ جو آج سے شروع ہو گیا ہے، اس کی بھی خبر سن لیں۔ کراچی اسٹریٹ کرائم کچے میں ڈاکو قابو کرنے کے لیے صدر زرداری نے آج اجلاس بلا لیا۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ صدر کا انتظامی اور ایگزیکٹو معاملات سے کیا تعلق ہے، یہ سارا تو وزیر اعظم کا مینڈیٹ ہے اور حکومت کا مینڈیٹ ہے۔ صدر ایک آئینی عہدہ ہے، آپ کس طریقے سے یہ آپریشن کے لیے اجلاس بلا سکتے ہیں؟ اجلاس بلانا ہے تو وزیر اعظم کو بلانا چاہیے، اور اس میں اگر کسی اور ایجنسی نے شرکت کرنی ہے تو وزراء اعلیٰ شریک ہوں، یا رینجرز کا ڈی جی آئے
تو یہ ان لوگوں کا کام ہے، ایوان صدر کا کیا کام ہے کہ اس طرح کے اجلاس بلائے؟ اصل معاملہ وہی ہے ناظرین جو ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ آرمی چیف کے لیے محسن نقوی صاحب کے ذریعے، کیونکہ انتہائی قریب ترین ان کی شخصیت ہے، آج بڑا پیغام بھیجا جا رہا ہے، لیکن دل کی تسلی کے لیے خبر جاری کی گئی ہے، یہ ہم آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ یہ خبر بس ایسا ہی ہے جس طرح سمجھ لیں کہ بہانہ ہوتا ہے۔ کراچی میں بے لگام اسٹریٹ کرائمز اور سندھ کے کچے میں ڈاکو راج کو قابو کرنے کا بیڑا صدر آصف علی زرداری نے خود اٹھا لیا۔ یہ کس کی خبر ہے؟ روزنامہ جنگ کی۔ سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا خوش آمدی ہو گیا ہے ہمارا مین اسٹریم میڈیا۔ اگر یہی کام پی ٹی آئی کے دور میں ہوتا تو سب سے پہلے یہی اعتراض کیا جانا تھا کہ دیکھیں جناب صدر کا ایگزیکٹو معاملہ سے کیا تعلق ہے، یہ تو وزیر اعظم کو یہ کام کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، سندھ میں امن و امان کے حوالے سے اجلاس آج شام 4 بجے بلاول ہاؤس میں ہوگا۔ اجلاس میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، آئی جی پولیس سندھ کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنس حکام بھی شرکت کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ امن و امان سے متعلق صورتحال پر اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ اجلاس میں ملکی سیکیورٹی صورتحال اور امن و امان سمیت دیگر امور پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ کہاں کچے کے ڈاکو، کہاں کراچی کے اسٹریٹ کرائم، اور کہاں ملکی صورتحال۔ اس سے آپ اندازہ لگا دیں کہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبہ جوڑا، یہ وہ کاروبار ہے۔ ناظرین، گھوٹکی، کشمور، جیکب آباد اور شکارپور کے کچے کے ڈاکو 200 سے زائد افراد کو اغوا کر چکے ہیں، جبکہ 15 سے زائد افراد کو قتل کر چکے ہیں۔ پولیس کو اب تک کئی آپریشنز کے باوجود کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف کامیابی نہیں مل سکی۔ یعنی جن ڈاکوؤں کے خلاف جو ایگزیکٹو ہے، وزیر اعظم صاحب اور وزرائے اعلیٰ صاحب، ان کا جو دور ان کے جو اقدامات ہیں وہ ناکافی ثابت ہوئے ہیں، تو اب ایک آئینی سربراہ اس کام کا خود بیڑا اٹھا رہا ہے جس کے پاس کوئی پاور ہی نہیں ہے۔ تو یہ ناظرین سارا ڈرامہ کیا جا رہا ہے، آپ یہ سارے انجوائے کریں بس۔ اب دیکھیں گے اب ان کی پھرتیاں کیا کرتے پھر رہے ہیں، یہ اس کو انجوائے کریں، کیونکہ اب باری آ گئی ہے کہ انہیں ان کے اپنے حتمی انجام سے آپ نے اور عوام نے اور کاشتکاروں نے اسے دوچار کرنا ہے۔ اب کاشتکاروں کی خبر سن لیں کہ پنجاب میں کل سے کیا بہت بڑا دھماکہ ہونے جا رہا ہے، اور وہ ہے کہ گندم خریداری کے معاملات طے نہ ہونے کی وجہ سے کسانوں نے کل ضلعی سطح پر، یعنی اب ہر ضلع میں، پہلے تو صرف لاہور میں احتجاج ہوا نا، اب ہر ضلع میں جو کسان ہیں وہ احتجاج کریں گے، اور عمران خان نے ہدایت کر دی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کسانوں کے احتجاج کو جوائن کرے گی۔ 85 ارب کا ڈاکہ تو صرف جو امپورٹڈ گندم تھی اس میں مارا گیا، اور کھربوں روپے کا ڈاکہ اس گندم سیزن میں کاشتکاروں کی جیبوں پر ڈالا جا رہا ہے، اس کی بھی ابھی ہم آپ کو تفصیل بتائیں گے۔ اس لیے کاشتکار جو وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں، اور پی ٹی آئی والوں کو بھی ہدایت کر دی گئی ہے کہ کارکنان بھی ان کے احتجاجی مظاہروں میں شریک ہوں، اگر کارکنان نہ شریک ہو سکے تو عہدیداران لازمی شریک ہوں۔ تو ناظرین، جو تازہ ترین رپورٹ یہ ہے کہ صوبائی محکمہ خوراک کے ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ چھوٹے کسانوں کو اب کسان کارڈ کے ذریعے امداد دینے کا عمل شروع کیا جائے گا۔ یعنی آپ نے ان کی گندم نہیں خریدنی، انہیں بھی دوسرا بے نظیر کارڈ ہے، انہیں بھی آپ نے منگتا بنانا ہے اور ان کو تھوڑے تھوڑے پیسے دینے ہیں، لو جی آپ کے اکاؤنٹ میں 5-5 ہزار روپے آ گئے ہیں، اس لیے آپ خوش ہو جائیں۔ تو یہ ناظرین فارمولہ ہے ان کا۔ اور فلور ملز اور آڑتیوں کی موج لگی ہوئی ہے، وہ 4,000 روپے والی گندم 3,000 روپے میں خرید رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے آج حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ جو بین صوبائی جو پابندیاں ہیں وہ ختم کی جائیں۔ مقصد یہ ہے کہ جو چینی اور آٹا ہے اس کی افغانستان اور جو گندم اور آٹا ہے اس کی افغانستان کو اسمگلنگ کے روٹ کھول دیے جائیں کھلے، اور وہ بے حساب جو گندم انہوں نے اب خرید لی ہے پچھلے مہینے 1-1.5 کے درمیان، اس کو بھی اسمگل کریں سینٹرل ایشیا کو اور افغانستان کو، اور اس کا آٹا بنا کر بھی اسمگل کریں، اور فی ماہ 1,000 سے 2,000 روپے کمائیں، کیونکہ 3,000 روپے کے حساب سے انہوں نے گندم خریدی ہے، اور اسی گندم کا آٹا جب بارڈر پار افغانستان پہنچے گا تو پاکستانی کرنسی میں کم از کم 6,000 روپے من وہ بکے گا۔ یہ حالات ہیں، منافع کی یہ شرح ہے۔ اتنا تو ہیروئن کا بھی منافع نہیں ہے ناظرین جتنا یہ فلور ملوں والے اب 2-4 مہینوں میں کما لیں گے۔ اور یہ کون، اور یہ اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومتیں ہیں، پنجاب کی اور سندھ کی، اور آپ دیکھ لیں کہ کتنی بڑی واردات ہوئی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور کسانوں کو کس طریقے سے مارکیٹ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے،
پاکستان کسان اتحاد نے کل سے تمام اضلاع میں مظاہروں کا اعلان کیا ہے اور کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے مویشی اور گندم سڑکوں پر رکھ کر احتجاج کریں گے. یعنی اب صرف عوام باہر نہیں نکلیں گے بلکہ وہ اپنے مویشی کے بھی، اگر ہم معاشی بدحالی کا شکار ہوتے ہیں تو یہ ہمارے مویشی بے زبان مویشی ہیں، یہ بھی بیچارے سفر کریں گے اور ہم خود بھی کریں گے. اس لیے وہ گندم کے جو گٹھے ہیں اور گندم کی ٹرالیاں بھر کر وہ بھی سڑکوں پر رکھ دیں گے لا کے، اور جو اپنے مویشی ہیں ان کو بھی لا کر دھرنا دلوانے کے. اب پہلے صرف شہریوں نے اور عوام نے دھرنا دینا تھا، اب اس حکومت کے خلاف بے زبان مویشی بھی دھرنا دینے جا رہے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ملک میں کتنی خوفناک صورتحال ہے. جو پاکستان کی 60% جو آبادی ہے وہ کاشتکار ہے. یہ اس 25 کروڑ میں سے آپ یوں سمجھ لیں کہ تقریباً 15 کروڑ عوام جو ہیں وہ اس وقت بدترین بحران سے دوچار ہیں، اور حکومت کو کوئی پرواہ نہیں ہے، بلکہ اسے پرواہ ہے، صرف اپنی پرواہ ہے. اور اسے اب مستقبل چند ماہ کے بعد ان کی حکومت ختم ہونے جا رہی ہے فارم 47 کی، اسی کا خطرہ ہے اور اسی کے چکر میں وہ پھنسی ہوئی ہے. اور انہیں کسانوں کا بالکل خیال نہیں ہے، اور کسانوں کا صرف یہی ہے کہ ان کو جتنا لوٹ سکتے ہیں لوٹ لیں، اگلے الیکشن کے لیے پیسے جمع کرو، بس ان کا اب یہی فارمولہ ہے، اور اب ان کو کچھ نہیں سوچ رہا. ایک اور خبر ناظرین ہم آپ کے لیے یہ لے کر آئے ہیں کہ پی ٹی آئی نے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ اشتراکی عمل کا فیصلہ کر لیا ہے، اور پی ٹی آئی کی جو تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی ہے اس کا بھی اعلامیہ جاری ہو گیا ہے، اور اس میں جو عدلیہ چیف جسٹس آف پاکستان کے طرز عمل اور خیالات کو نہایت مایوس کن قرار دیا گیا ہے. جو انہوں نے عدلیہ مخالف ان کا رویہ ہے، یہ کہا گیا ہے پی ٹی آئی کا کہ کس طریقے سے انہوں نے کل بار بار کہا کہ جناب میرے دور میں ایسی کوئی مداخلت نہیں ہو رہی، میرے دور میں کوئی دھمکی نہیں دی گئی کسی جج کو. اور بھائی اللہ کے بندو، یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس 6 ججوں نے خط لکھا ہے اور اس میں جو واقعات بیان کی ہیں وہ کس کے دور کے ہیں؟ اگر سابقہ دور میں بھی کوئی واقعات ہوئے تو آپ اس وقت سینئر موسٹ جج تھے، وہ اس خط میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے آپ سے بھی ملاقات الگ سے کر کے ساری صورتحال آپ کو بیان کی. تو آپ نہ آپ نے اس وقت اس حوالے سے کوئی سٹینڈ لیا. آپ جو سابق چیف جسٹس تھے بندیال صاحب، آپ ان کو مجبور کرنے کے لیے آپ نے کیسز کی سماعت کا بائیکاٹ بھی کیے رکھا. آپ روز ایک خط لکھ دیتے تھے، روز ایک بیان جاری کر دیتے تھے. اس وقت آپ نے اسلام آباد کے ان متاثرہ ججوں کی ملاقات کے حوالے سے تو کوئی خط نہیں لکھا، ان کے حوالے سے تو کوئی بیان جاری نہیں کیا. تو یہ آپ نے کس کو بیوقوف بنانا چاہ رہے ہیں؟ میڈیا بھی اس وقت آزاد ہے اور عوام بھی آزاد ہیں، وہ جانتے ہیں کہ آپ یہ 2 نمبری کر رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ آپ کے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلقات ہیں. آپ نے آپ کو نون لیگ کو بھی غیر معمولی فیور دی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ بڑے اہم جو نیب کے کیسز تھے ان میں. تو اب بھی آپ انہی کا کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پوری عدلیہ 90% عدلیہ جو ہے 80 سے 90% عدلیہ اس وقت عوام کے ساتھ کھڑی ہے، اور آپ کی قیادت میں 10-15% جو ججز ہیں وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو آپ کی یہ دال گلنے والی نہیں ہے چیف جسٹس صاحب. یہ آپ بھول جائیں کہ آپ ڈرامے بازی کر کے اور یہ کہہ کر کہ نا میرے دور میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں ہوا. یہ ساری جو فارم 47 والا اور فارم 45 والا کیس آپ کیوں نہیں لگا رہے؟ مخصوص نشستوں والا کیس آپ کیوں نہیں لگا رہے؟ انتخابی نشان اور پی ٹی آئی کے جو جماعتی انتخابات ہیں انٹر پارٹی الیکشن، ان کا کیس آپ کیوں نہیں لگا رہے؟ ان کا جائز مطالبہ ہے. وہ کدھر ہے جو 7 یا 10 بندے تھے، انہوں نے کتنے ووٹ لیے؟ ان کی کیا پارٹی کے ایفیلیشن ہے کہ جن کے بیس پہ ایک جھوٹا ایک جعلی ایک ڈرامہ کر کے آپ نے پوری پارٹی کی جو رجسٹریشن ہے وہ کینسل کر دی. تو آپ کو تاریخ انتہائی افسوسناک الفاظ میں یاد رکھے گی. قاضی صاحب اتنی نہ بڑھا پاکیے داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند قبا دیکھ. آپ کے لیے تو بس ہم یہی شعر کہہ سکتے ہیں. اور پی ٹی آئی کے نے بانی چیئرمین کی منظوری کے بعد پرامن احتجاجی تحریک کے لیے سیاسی جماعتوں کے ساتھ اشتراک عمل کے آپشن پر تفصیل بتا دی گئی ہے. اور اس حوالے سے صرف ایک نقطہ ہے کہ صرف مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سے رابطہ نہیں کیا جائے گا. باقی ہر سیاسی جماعت سے، بھلے وہ موجودہ حکومت کے ساتھ ہے یا آزاد کھڑی ہے، رابطہ کیا جائے گا، اور ایک بہت بڑا گرینڈ اپوزیشن الائنس بنایا جائے گا، اور ایک ملک گیر تحریک چلائی جائے گی، اور ایک ایسا طوفان برپا کیا جائے گا عوامی احتجاج کا کہ جس میں یہ 3 جماعتوں کی حکومت
तिनके की तरह बह जाएगी। ये नाज़रीन फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से GDA के साथ जो खसूसी राब्ते के लिए हदायत भी कर दी गई है कि पीर साहब पगारा से मिलें और उन्हें कहें कि वो इस वक्त अपना जो किरदार है वो अदा करने के लिए आगे बढ़ें, और इमरान खान का खसूसी पैगाम पीर साहब पगारा को पहुंचाया जाएगा, और मौलाना फजलुर रहमान को भी, जिस तरह हम पहले आपको बता चुके हैं। तो नाज़रीन, आज की ये जो वीडियो है इसमें खबरें बहुत ज़ोरदार थीं, और जो खातून MPA IPP इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को छोड़कर इस्तीफ़ा देकर चली गई हैं, उनका नाम है सादिया सुहेल राना। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा सदर IPP अब्दुल अलीम खान को भिजवा दिया है और पार्टी की बुनियादी रुकनीत से भी इस्तीफ़ा दे दिया है। तो नाज़रीन, ये है कि पत्ते अब गिरना शुरू हो गए हैं। ये वो लोग हैं, आपको याद होगा कि बड़े गरूर से जहांगीर तरीन ने दावा किया था 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले कि जनाब जब तक हम साथ नहीं मिले थे तो इमरान खान एक नशिस्त वाला लीडर था और उस PTI एक नशिस्त वाली सियासी जमात थी, जब हम साथ मिले हैं तो ये 51+ सीटें हो गई थी। तो उसी वक्त हमने अपने वीडियोस में कहा था कि 8 फरवरी गुजर जाने दें, फिर पता चल जाएगा कि 1-2 नशिस्तों वाले कौन हैं और अवाम की अक्सरियत वाले कौन हैं। तो फैसला ये हुआ कि ATM मशीन जो है वो वोट नहीं खरीद सकती पूरे मुल्क के अवाम से। वो चंद लोटे MNA MPA तो खरीद सकती है, वो 12 करोड़ अवाम के वोट नहीं खरीद सकती। ना जहांगीर तरीन इस काबिल हैं, ना कभी हो सकेंगे, क्योंकि उनका चेहरा अवाम ने देख लिया है कि वो एक गद्दार हैं, गद्दार इब्ने गद्दार हैं। इसलिए उन्हें अब मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही, और उनकी जो बची खुची पार्टी है वो भी टूट फूट की शिकार हो चुकी है। काजी फायज ईसा के शर्मनाक किरदार को बेनकाब करने के लिए अभी मजीद कई धमाके होने वाले हैं, उनके लिए भी नाज़रीन आप तैयार रहिए। इस हवाले से भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम एक और वीडियो बनाएंगे और वीडियो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और काश्तकारों को नाज़रीन मुतमिन करने के लिए या ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए अब ये कहा जा रहा है कि आपको हम गंदम के हवाले से सब्सिडी देंगे, आपके अकाउंट में 5-5, 10-10 हज़ार रुपये जमा करवाएंगे, और दूसरा हम ट्यूबवेल के सोलर लगाने के लिए आपको कर्जे देंगे, बिला सूद कर्जे देंगे, और या मुफ्त में ये सब्सिडी के तहत यानी आधी कीमत पर आपको सोलर सिस्टम फराहम किए जाएंगे। क्योंकि ये हुकूमत जब भी आती है ये इसी तरह के प्रोजेक्ट लाती है, क्योंकि इनमें बड़े पैमाने पर फिर घपला मुमकिन होता है, और फिर घपला करके वारदात करके फिर ये लोग गायब हो जाते हैं, और अवाम उसकी फिर किस्तें जो सोलर सिस्टम के रहम चीज़ें मंगवाई गई होंगी अरबों रुपए के, वही फिर अवाम उसकी किस्तें भरते रहेंगे उस कर्जे की। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, ऐसे ही वीडियो के साथ जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।